یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ 2-3 خطبات میں عقیدہ توسل کا ذکر کیا تھا۔ دعا کرتے وقت وسیلہ تلاش کرنا، واسطے سے دعا کرنا، اس کو التوسل فی الدعا کہتے ہیں۔ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے وسیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور قرب حاصل کرنا۔ قرآن مجید کی آیت کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، پہلے خطبہ میں یہ بات آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھی تھی کہ تمام مفسرین اہل السنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو، نیک اعمال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر۔ اسی طرح وسیلہ کا ایک معنی جنت کے اندر بلند و بالا مقام ہے جو مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ ایک فرد کو عطا کریں گے، اور وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ تیسرا وسیلہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، دلائل پیش کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا وسیلہ، جیسا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور الوہیت کا وسیلہ ڈالا۔ تیسرا وسیلہ بندہ اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرے، مشکل میں، مصیبت میں، تنگی میں، اور حاجت طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سب سے اخلاص والا نیک عمل پیش کرے کہ اللہ میں تیری ذات پر ایمان لایا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا۔ اے اللہ یہ میرا نیک عمل ایمان لانا اگر تیری بارگاہ اقدس کے اندر قبول اور مقبول ہے تو میری اس دعا کو قبول کر اور مجھے اس پریشانی سے نجات عطا کر۔ اور اسی طرح عام نیک اعمال، صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، صدقہ، خیرات، ظلم زیادتی کو چھوڑ دینا، نماز، روزہ، ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور وسیلہ کے پیش کیا جا سکتا ہے۔
قرآن مجید کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں، پہلے 2 خطبات میں ذکر کیے تھے، اور صحیح بخاری کے اندر بنی اسرائیل کے یا پہلے لوگوں کے ان 3 افراد کا واقعہ کہ جو ایک غار کے اندر پھنس گئے. ایک نے اپنے والدین کی فرما برداری اور حسن سلوک کے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کیا، پتھر ہٹا. ایک شخص نے بدکاری اور زنا سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے. ایک بندہ بدکاری کے گناہ کے قریب جا چکا تھا، آخری حد کو پہنچنے کو تیار تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، اس نے گناہ کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے خوف کو اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑنے کو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مشکل کی نجات کے لیے اپنے اس عمل کو پیش کیا. اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا تھا، اگر یہ میرا عمل مقبول ہے تو اللہ اس غم سے، اس تکلیف سے نجات عطا فرما. پتھر ہٹا. تیسرے بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں نے ایک مزدور رکھا، اس کے ساتھ تھوڑے سے چاولوں کے ساتھ مزدوری طے ہوئی، اس نے کام مکمل کیا. جب کام مکمل کرنے کے بعد میں نے اس کی مزدوری اس کو پیش کی جیسے طے ہوا تھا، وہ کسی بات پہ بگڑ گیا، ناراض ہو گیا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. میں نے ان چاولوں کو لیا، مونجی تھی، زمین کے اندر کاشت کیا، پھر فصل لگائی. جب فصل آئی، کھیتی کٹ کے آئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی. میں نے اس سے جانور خریدے، بکریاں خریدی، گائیاں خریدی، حتیٰ کہ ایک وادی، 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو وادی ہے وہ بکریوں اور گائیوں سے بھر گئی، اور اس کے میں نے چرواہے بھی رکھ لیے ملازمت کے طور پر. کئی سالوں کے بعد وہ بندہ آیا، وہ مزدور، اس نے کہا ماڑا بندہ ہوں، میرے اوپر ظلم نہ کر، میری مزدوری تیرے اوپر قرض ہے، واپس کر دے. کچھ چاول، 1 ٹوپا، 2 کلو، 4 کلو چاول اس کے ساتھ طے ہوئے تھے. اس نے اس سے کہا میں تو اس دن بھی تجھے مزدوری دینے کے لیے تیار تھا، لیکن تو ناراض ہو گیا، بگڑ گیا، چلا گیا، اب مزدوری مانگتا ہے. جائیے وادی بکریوں اور گائیوں سے اور چرواہوں سمیت یہ بری ہوئی مال اور بکریوں اور گائیوں سے بری ہوئی وادی تیری ہے، مزدوری لے جا. اس نے کہا پہلے میری مزدوری کھا گیا، اب میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تیری وہی مزدوری تھی، چاول تھے جو میں نے بوئے، کاشت کیے، اس سے فصل پیدا ہوئی، تیری مزدوری کی برکت ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، تیرا مال ہے، لے کے چلا جا. وہ مزدور وہ مال لے کے ساری بکریاں، گائیاں، چرواہے لے کے چلا گیا. بندے نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں نے تیرے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اس کے حصے سے بڑھ کر اس کو عطا کیا، میرا اگر یہ عمل تجھے قبول ہے اللہ اس غم سے نجات عطا فرما. پتھر ہٹا، غار کھلا، نجات مل گئی. نیک اعمال کو وسیلے کے طور پر پیش کیا. ایک وسیلہ نیک لوگوں کی، انبیاء، صلحاء، صدیقین، اولیاء، ان کی دعا کا وسیلہ. نیک زندہ بزرگ، علماء، صلحاء، اولیاء، انبیاء، ان کی دعا کا وسیلہ کہ بندے کو مصیبت ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، وہ جاتا ہے اس مومن کے پاس، مسلمان کے پاس. انبیاء کا تو کیا مقام، عام کسی مومن مسلمان نیک صالح پارسا کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے دعا کرواتا ہے، یہ وسیلہ بھی جائز ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، استسقاء کے لیے نکلے، دعا کرنے کے لیے، بارش کی دعا، نماز پڑھنے کے لیے استسقاء کی. جناب عباس ابن عبد المطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو پکڑ کے کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک فتسقینا. اے اللہ جب تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے تھے
یعنی معلوم ہے، الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرواتے تھے، اے اللہ تو ہم پر آسمان کو بارش کے طور پر برساتا تھا، اے اللہ تیرے نبی تو ہم میں موجود نہیں، فَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ہم میں موجود ہیں، حیات ہیں، ان کی دعا کا وسیلہ پکڑتے ہیں، اللہ ان سے دعا کرواتے ہیں، ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ جب نبی موجود تھے ان کا وسیلہ پکڑتے تھے، ان سے دعا کرواتے تو ہم پر بارش برساتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں دیکھ رہے، اپنے درمیان میں موجود نہیں پاتے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اب جناب عباس نبی پاک کے چچا جناب عمر ان سے دعا کروا رہے ہیں اور ان کی دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر بارش برسا رہا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ ان وسیلوں کو مانتے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا وسیلہ، انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وسیلہ، تمام طرح کے چھوٹے بڑے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور ان کا وسیلہ ڈالنا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور الوہیت کا وسیلہ جیسا سیدنا یونس علیہ السلام نے ڈالا تھا، اور کسی مسلمان مومن صلحاء اولیاء کی دعا کروا کے ان کی دعا کا وسیلہ ڈالنا، یہ وسیلے ثابت ہیں، ان کے دلائل ہم پیش کر چکے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ رہی یہ بات کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اور انبیاء کے لیے ہم کہہ لیتے ہیں ان کی ظرافت تباہ کے لیے کہ پردہ فرما گئے، چلو یہ لفظ استعمال کر لو، اگر وفات کا لفظ گراں گزرتا ہے، جو کہ گراں نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے میم واو تا کا ہی مادہ استعمال کیا ہے، پردہ جو فرما گئے، یہ بات میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، چیلنج کے طور پر نہیں، میں ممبر پہ چیلنج نہیں کیا کرتا، میں جمعے کے خطبے کو عبادت سمجھ کے دیتا ہوں، تربیت سمجھ کے دیتا ہوں، ایک کلاس سمجھ کے دیتا ہوں، یہ کو میں مناظرہ کرنے نہیں آتا کہ چیلنج دوں فلاں ڈھونڈ کے لاؤ، لیکن تربیت کے لیے، بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ میرے علم کے مطابق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے پہلے صحابی اور مومن نبی پاک پر ایمان لانے والے، ان سے لے کر آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان سے لے کر 200 ہجری تک تابعین کا دور ہے، 30 صدی ہجری تک تبع تابعین کا دور ہے، جن تین زمانوں کو نبی پاک نے بہترین زمانہ قرار دیا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق۔ یہ میرا مطالعہ ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک بھی ایسی صحیح حدیث سند موجود نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے، نہ خلیفہ راشد سے، نہ اہل بیت سے، نہ کسی تابعی سے، نہ کسی امام سے، نہ کسی محدث سے، کہ نبی پاک کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا ہو۔ میں آگے بیان کروں گا، 34-35 روایات میں اپنے پاس لکھ کے لایا تھا جو جھوٹی ہیں، من گڑت ہیں، بیان کی جاتی ہے فلاں نبی پاک کی قبر پہ آیا، فلاں نے ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، مسیلمہ کذاب کے سامنے گئے، جس طرح وہ مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے بول ٹی وی پہ، یا محمدہ یا محمدہ شیارہم یومئذ یا محمدہ، وہ بیان کروں گا، لیکن وہ جھوٹی روایات ہیں، غیر ثابت روایات ہیں، ضعیف روایات ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ثابت روایت کی، کسی صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ علیہ السلام کو غیب میں پکارنا، آپ علیہ السلام کی قبر شریف پر آ کے آپ کو پکارنا اور آپ کا وسیلہ ڈالنا ثابت نہیں ہے بالکل۔ اہل السنہ یہ 4-5 وسیلے جو بیان کیے تب سے لے کر آج تک مانتے چلے آ رہے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی پر ڈٹے ہوئے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے مالک الدار سے، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خزانچی تھا غلے کے اوپر، کہتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر لوگوں کو قحط پڑا، فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لامتک۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر قحط پڑا، ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزاری، یا رسول اللہ استسقِ لامتک،
اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے. فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، آپ کی امت قحط کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. پھر وہ شخص سو گیا. نیند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی. کہا جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عمر کو میرا سلام کہنا کہ آپ کے رسول آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور میرا پیغام بھی دینا. یہ بندہ آیا، اس نے کہا انا رسول و رسولک، میں آپ کے رسول کا قاصد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی آپ کو سلام دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے القیس القیس، عقل مندی ہوش مندی سے کام لو، دانش مندی سے کام لو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا اللہ میں نے تو کسی چیز میں کمی نہیں کی اللہ جس سے میں عاجز ہوں انسان ہونے کے ناطے. یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، تاریخ ابن ابی حیثمہ کے اندر موجود ہے، دلائل النبوہ للبیہقی کے اندر موجود ہے، الاستیاب لابن عبد البر کے اندر موجود ہے، تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے، ابن عساکر کی مختلف کتابوں کے اندر. لیکن بندہ قبر نبوی پہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کرنے کا مطالبہ کیا، پھر خواب آئی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا عقل مندی ہوش مندی دانش مندی سے کام لے. یہ روایت ثابت نہیں ہے، ثابت ہوتی تو کیا ہی بات تھی. اس روایت کے اندر پہلی بات سلیمان بن مہران العامش مدلس راویان سے بیان کر رہے ہیں اور مدلس کیان کی روایت سما کی صراحت کے بغیر قبول نہیں ہوتی. دوسری بات یہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خازن بتایا جا رہا ہے وہ مجہول الحال ہے، سوائے ابن حبان کے اس کی کسی نے توثیق نہیں کی. لہٰذا یہ روایت ثابت نہیں ہے. ایک راوی اس کے اندر مدلس ہیں، ایک مجہول الحال ہیں. تو اس روایت سے عقیدے کا اتنا بڑا مسئلہ کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے؟ عقیدہ قرآن اور سنت پر مبنی ہوتا ہے، ثابت چیزوں پر، غیر ثابت ضعیف کمزور روایات پر عقیدہ نہیں بنایا جاتا. ایک اور روایت آتی ہے صحیح بخاری کے اندر معلق ہے کہ جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر پڑھے کہ اے سفید چہرے والے، آپ کے چہرے کے وسیلے سے آسمان سے بارش طلب کی جاتی ہے اور لوگوں پر بارش ہوتی ہے. یہ الفاظ جناب ابو طالب کے تھے، ان کا شعر ہے. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ الفاظ پڑھے صحیح بخاری کے اندر، صحابی رسول نے. کب پڑھے؟ کہتے ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس، آپ کی ذات اقدس کا وسیلہ پکڑا جا رہا ہے. صحیح بخاری کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر معلق، صحیح بخاری کے اندر معلق اور ابن ماجہ وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کی دعا کر رہے ہوتے، غور سے سنیں، جب بارش کی دعا کر رہے ہوتے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتا تو مجھے یہ شاعر کے شعر یاد آ جاتے کہ اے سفید روشن چہرے والے، کہ تیرے چہرے کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ تیرے چہرے پر بارش برساتے ہیں. دعا کر رہے ہوتے تو مجھے یہ شعر یاد آ جاتے اور میں یہ شعر پڑھنا شروع کر دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے نہیں اترے حتیٰ کہ پرنالے بہنے شروع ہو گئے، اتنی بارش ہوئی. تو اس میں تو دعا کا ذکر ہے. دعا کو تو ہم وسیلہ مانتے ہیں، اہل سنہ مانتے ہیں. ایک اور روایت چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور، غریب، نادار مہاجرین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کرتے تھے. روایت کمزور ہے جی، موجم الکبرانی تبرانی کے اندر ہے، مرسل روایت ہے. امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید، یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات بیان کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں کوئی واسطہ ہے، کوئی لڑی ہے، کوئی چین ہے جو گری ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ روایت ثابت نہیں ہے. ہاں یہ روایت ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تم رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے. دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں بدعائہم وصلاتہم واخلاصہم،
کمزور لوگوں کی دعا کی وجہ سے، ان کی نماز کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو دعا کا وسیلہ تو اہل سنت پہلے ہی مانتے ہیں۔ ایک اور روایت جس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پچھلے خطبے کے اندر، ایک شخص آیا، صحیح حدیث ہے جی، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری نظر جاتی رہی ہے، بینائی جاتی رہی ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو کہتا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تیری بینائی واپس کر دے گا انشاءاللہ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں میری بینائی واپس آ جائے۔ اب ایک خطیب کی خطابت میں نے اس کو سنا، اس نے کہا کہ ویسے تو آپ جیسے کر رہے ہیں صبر سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنے کے لیے میں نظر چاہتا ہوں۔ تو بس یہ خطیب کی ایک محبت ہے، اس نے بیان کر دی ہے، حدیث میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا وضو کر، دوسری روایت میں لفظ ہے 2 رکعت نماز پڑھ۔ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور تو بھی اپنے لیے دعا کر، اور دعا کے اندر یہ الفاظ بول، اے اللہ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں جو رحمت کے نبی ہیں، رحمت والے نبی ہیں، تو تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کی نظر واپس آ گئی۔ اس میں کیا ذکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کا کہا اور آگے کہا اللہم شفعہ فیہ، اے اللہ پیارے محبوب نے جو میرے حق میں دعا کی ہے، اللہ پیارے محبوب کی شفاعت کو میرے حق میں قبول کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتا ہے، شفاعت کبریٰ کا، شفاعت خاصہ کا، دنیا میں یا آخرت کے اندر انکار کرتا ہے، امام نے تیمیہ کہتے ہیں اس بندے کے زندیق اور مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جو نبی پاک کی شفاعت کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر اسی لیے ذکر کیا امام بیہقی نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ نے دعا کی اور دعا کو تو ہم مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے جی جو سب سے مشہور روایت ہے، جو مفتی صاحب بھی پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم گئے لڑنے کے لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی جنگ کے اندر، 60,000 کا لشکر تھا یمامہ کا، مسیلمہ کذاب کا، اور مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے کے اندر بہت کم تھی، لہذا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اتنی زیادہ تعداد ہے، اگر نصرت چاہتے ہو فنادا بشیارہم یومئذ وشیارہم یومئذ یا محمدا، انہوں نے نعرہ لگایا اس دن، یمامہ کے دن ان کا نعرہ کیا تھا؟ یا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو پکارا۔ اس روایت کا جائزہ تو بعد میں لیتے ہیں، امام احمد رضا وہ کہتے ہیں، روحوں کی دنیا ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام پاک لے کر ندا کرنی ہمارے نزدیک بھی درست نہیں ہے، یعنی یا محمدہ، محمد، یا محمد کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے کر آپ کو پکارنا اور ندا کرنا۔ امام احمد رضا کہتے ہیں روحوں کی دنیا اپنی کتاب صفحہ نمبر 245 پر کہ آپ کا نام پاک لے کر آپ کو پکارنا، یہ تو ندا کرنا، یہ ہمارے نزدیک بھی درست نہیں ہے۔ بے ادبی میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے مدینہ میں نبی پاک کا نام لے کر کسی نے نہیں پکارا، یا کسی عرابی جاہل نے آ کے پکارا جس کو نبی پاک کے ادب کا پتہ نہیں تھا، یا جبریل امین آئے تھے اور وہ بھی عرابی اور بدو اور دیہاتی کے روپ کے اندر آئے تھے تو انہوں نے آ کر یا محمد کہا، یا پھر وہ بندہ خارجی اٹھا تھا حنین کے موقع پر، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اس نے بے ادبی کی، اس نے کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ یہودی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیت سے یا ابا القاسم کہہ کے پکارتے تھے، یا رسول اللہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ کے رسول مانتے نہیں تھے، اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے۔ یا محمد کہنے کی جرت کسی
باادب اور مسلمان شخص کے اندر، حتیٰ کہ یہودیوں میں بھی نہیں تھی کہ آپ کا نام لے کر پکارے۔ اس لیے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام پاک کے ساتھ ندا کر کے پکارنا یہ ہمارے نزدیک بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے جی تاریخ تبری کے اندر آئی ہے کہ وہ مفتی صاحب بول ٹی وی میں بیان کرتے ہیں، مجھے پچھلے سال کا یاد ہے، قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کے خلاف نا مفتی صاحب نے کہا شعارہم یومئذ یا محمدہ یا محمدہ، تو بڑا اس کا وہ چرچا کر رہے تھے۔ تو ہم نے یہ روایت دیکھی تو تاریخ تبری کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر 5 ضعف ہیں، 5 کمزوریاں ہیں۔ نمبر 1، اس کے اندر سیف بن عمر راوی یہ کذاب ہے، متروک ہے۔ شعیب بن ابراہیم مجہول ہے۔ ضحاک بن یربو اس کی توثیق نہیں ملی۔ یربو جو ضحاک کا والد ہے اس کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک راوی ہے اس کے اندر رجل من سہیم، سہیم قبیلے کا کوئی بندہ تھا، کوئی فلانا ہوگا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بھئی ایسی روایتوں سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام پہ الزام نہ لگائیں کہ انہوں نے کوئی ایسا شعار پڑھا، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے ڈائریکٹ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر۔ لہٰذا یہ جو یمامہ کے دن خالد بن ولید نے شعارہم یومئذ یا محمدہ، تاریخ تبری کی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، کذاب اور اس طرح کے راوی ہیں۔ اس کے اندر 5 علتیں، اس کے اندر مجہول راوی ہیں، غیر موثق راوی ہیں، جن کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جن کی حالت ہی معلوم نہیں ہے، ایسے راوی ہیں۔ تو اس سے دین میرے بھائی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے جی، 18 ہجری کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر قحط پڑ گیا۔ ایک تو پہلے ذکر کیا، ایک یہ اور ہے، قحط پڑ گیا تو ایک بندہ مزینہ قبیلے سے، اس کو کہا گیا بکری ذبح کر۔ اس نے بکری ذبح کی، جب اس کی کھال اتاری تو اندر سے سرخ رنگ کی خون آلود قسم کی ہڈی نکلی۔ تو اس بندے کو خواب آیا، جب اس کی یہ ہڈی نکلی تو اس نے پکارا یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بندے کو خواب آیا، خواب کے اندر کہا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے اپنے امیر المومنین کو نبی پاک نے کہا کہ میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ عمر تو بڑا وعدہ وفا کرنے والا تھا، تو یہ تو نے بدعہدی کیسے کر دی؟ جناب عمر کے پاس یہ بندہ آیا، نبی پاک کا سلام پیش کیا اور کہا، نبی پاک نے فرمایا عمر تو وعدہ وفا کرنے والا تھا، وعدہ وفا کر۔ حضرت عمر کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جو دوسرے علماء خواب تعبیر کرنے والے صحابہ وغیرہ تابعین موجود تھے انہیں سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے نماز استسقاء کے اندر دیر کی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وعدہ وفا نہیں کیا، آپ نے نماز استسقاء میں تاخیر کی ہے۔ تو لہٰذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً گئے، لوگوں کو جمع کیا، تو نماز استسقاء پڑھی، پھر خطبہ دیا، دعا کی۔ اچھا، یہ جو روایت ہے تاریخ تبری کے اندر ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، اس میں سیف بن عمر الکوفی ضعیف راوی ہے، متروک راوی ہے، محدثین کا اتفاق ہے۔ اس کا شیخ مبشر بن فضیل مجہول راوی ہے، امام ذہبی اور عقیلی نے کہا ہے۔ جبیر بن صخر اس کی توثیق نہیں ملی۔ شعیب بن ابراہیم الکوفی مجہول راوی ہے۔ اس پہ ایک فائدہ ذکر کر لیں، فقہی فائدہ۔ الحنفیہ کے نزدیک، ہمارے حنفی بھائیوں کے نزدیک، نماز استسقاء کوئی نماز نہیں ہے، نماز استسقاء کوئی نماز نہیں ہے۔ الہدایہ شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، ہمیں تو امام ابو حنیفہ سے بات سند نہیں ملا، لیکن ہدایہ والوں نے لکھا ہے 500 سال بعد آ کے امام ابو حنیفہ پر یہ انہوں نے تھوپا ہے، واللہ عالم، کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک استسقاء میں دعا موجود ہے، لیکن استسقاء کی کوئی نماز ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے وہ خواب آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا یا محمدہ، تو اس سے وسیلہ ثابت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، غیب کے اندر آپ کے بعد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی پکارنا ثابت ہو گیا۔ تو ہم نے کہا پھر اس سے تو نماز استسقاء بھی ثابت ہو گئی، اور وہ فقہ حنفی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک جھوٹی روایت ہے، اگر آپ اس کو گلے سے لگائیں گے
تو انشاءاللہ ہمیں یہ خوشی کم از کم ضرور ہوگی۔ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، تمام کتب کے اندر بلوغ المرام سے لے کے نماز استسقاء ثابت ہے۔ تو اللہ نہ کرے قحط پڑے، جب پڑے تو پھر حنفیوں کو انشاءاللہ نماز استسقاء بھی اس روایت کے مطابق پڑھنی پڑے گی، ورنہ پھر یہ ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، جتنی روایتیں ہیں ساری کی ساری ضعیف اور موضوع من گھڑت قسم کی روایتیں ہیں، کوئی ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے جی۔ ایک اور ہے، بڑی مشہور روایت ہے، مفتی صاحب بھی پیش کر رہے تھے، بلکہ وہ مصطفی صاحب پیش کر رہے تھے، میں نے ان سے سنا۔ ایک اعرابی آیا، بدو آیا، دیہاتی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ کھڑا ہوا، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار لگائی، اللہ تعالیٰ کو پکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شفاعت طلب کی، دعا کی، پکارا آپ کو اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی، تو اس کی کہتے ہیں مراد پوری ہوگی۔ کتاب کا نام ہے وفاء الوفا، مصطفی صاحب بھی یہی حوالہ دے رہے تھے، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ۔ تو اس روایت کی کوئی سند ہی نہیں ہے، میں یہ کہوں نا روایت ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑتا ہے، یہ راوی ہے، وہ اس کی کوئی سند ہی نہیں، کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ کسی محدث نے کسی حدیث کی کتاب میں کسی تاریخ کی روایت کے اندر یہ روایت بیان ہی نہیں کی گئی سند کے ساتھ، پتہ نہیں کہاں سے لے لی مفتی صاحب نے بھی اور مصطفی صاحب نے بھی۔ اس طرح ایک اور ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامت اس سے ثابت ہوتی ہے، اور امام شافعی کی بھی۔ تاریخ بغداد کے اندر ایک جھوٹی روایت ہے جی، امام شافعی کہتے ہیں انی اتبرک بابی حنیفہ رحمہ اللہ واجیء الی قبرہ فی کل یوم یعنی زائرا فاذا عرفت، کہتے ہیں میں جناب ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں میں جناب ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تبرک حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر روز آتا ہوں زیارت کرنے کے لیے، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں اور میں ان کی قبر پر آتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ان کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہوں، میری ہر دعا مراد پوری ہو جاتی ہے۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ کی قبر پر روز آتے ہیں، تبرک لیتے ہیں اور ان سے آ کر استشفاء کرتے ہیں۔ روایت کیا ہے؟ جھوٹی روایت تاریخ بغداد کے اندر۔ پھر اس کے بعد ایک بات پیش کی جاتی ہے، بڑی جو سب سے مشہور بات ہے، بہت ساری روایتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام نے وسیلہ ڈالا، کئی روایتیں ہیں، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، 5 تن پاک، ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا دیکھا، کلمہ لکھا ہوا دیکھا، جتنی بھی روایتیں ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کوئی ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ روایتیں جو جھوٹی روایتیں آدم علیہ السلام کے نبی پاک حسن حسین کے وسیلہ ڈالنے کی آپ پیش کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کو جھٹلاتی ہیں۔ قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، اللہ نے توبہ قبول کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ آپ سارے پڑھے لکھے موجود ہیں، دعا تو آپ کو یاد ہوگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے یہ دعا کی۔ یہ جھوٹی روایات صرف ایک باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کو بھی آپ پس پش ڈالے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آخر میں پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا وسیلہ، اپنے ایمان کا وسیلہ، نبی پاک پر ایمان کا وسیلہ، انبیاء، صلحاء، اولیاء کی دعا کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، ان وسیلوں کو ڈالنا قرآن سے، سنت سے، اجماع صحابہ سے، سلف سے، اہل سنت سے ثابت ہے۔ لیکن جو شخص فوت ہو جائے، دنیا سے چلے جائے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے صلحاء ہوں، چاہے صدیقین ہوں، چاہے شہداء ہوں، چاہے صحابہ ہوں، چاہے اہل بیت ہوں، اللہ کی قسم ہے اہل سنت والجماع کے ہاں کوئی بھی ایک صحیح سند ایسی نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے ان کے گزر جانے کے بعد بھی ان کے وسیلے ڈالے ہوں یا ان کو پکارا ہو۔ جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں غیر ثابت ہیں، بے سند ہیں، ضعیف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہی وسیلہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و سنت سے اور صحابہ اور سلف سے ہمیں ملتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت۔